بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ابھی واٹس ایپ پہ ایک میسیج آیا ہے، اور چونکہ میسیج بہت ہی بہترین ہے اور کسی کی مدد کرنے کا بڑا ہی اچھا اور انوکھا طریقہ ہے، تو اس لیے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ بے شک اس طریقے کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور اس طریقے کو لوگوں میں جاری و ساری بھی کرنا چاہیے، اور لوگوں کو اس طرح کے طریقے اپنانے چاہیے لوگوں کی مدد کرنے کے، ضرورت مند لوگوں کو ان تک ان کی مدد اور ان کا راشن پانی پہنچانے کے۔ اورنگ آباد کے تعلق سے پروانہ نان سینٹر، اورنگ آباد میں پروانہ نان سینٹر کے نام سے ایک نان کا ہوٹل ہے، تو ان لوگوں نے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے کے طریقے سے یہ طریقہ اپنایا کہ جہاں پر وہ لوگ نان بناتے ہیں کہ اس کے بازو میں ایک چھوٹی سی ٹوکری رکھی ہے، ایک چھوٹی سی بکٹ رکھی ہے، ٹوکری رکھی ہے، اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ نیکی کی ٹوکری۔ لہٰذا جو بندہ ادھر نان خریدنے آتا ہے تو اس سے گزارش ہے کہ وہ ایک یا دو، جیسی بھی اس کی حیثیت ہو، فالتو ایکسٹرا نان خرید کر کے اس میں رکھتا جائے۔ بھئی اپنے گھر کے لیے مجھے 10 نان خریدنے ہیں تو میں 11 خرید لوں، 10 اپنے گھر کے لیے، ایک کسی غریب کے لیے، تو وہ ایک فالتو نان خرید کر کے ٹوکری میں ڈالتے جائیں۔ تو جو لوگ نان خریدنے آ رہے ہیں، سالن وغیرہ خریدنے آ رہے ہیں، تو وہ لوگ تھوڑا سا اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا سا زیادہ خرید لیں اور تھوڑا سا زیادہ خرید کر کے اس ٹوکری میں رکھتے چلے جائیں۔ اور غریبوں کو اجازت ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے بلا روک ٹوک، بلا کچھ دکھائے، بلا کچھ بتائے، وہاں سے لے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ کوئی بندہ بھوکا ہے، کوئی بندہ غریب ہے، کسی کو مستحق ہے، کھانے وغیرہ کی پریشانی ہے، تو وہ آئے، ٹوکری میں سے نان اٹھائے، راشن اٹھائے اور آگے چلا جائے۔ نہ کسی سے آئی ڈی کارڈ مانگا جائے گا، نہ کسی سے نام پوچھا جائے گا، نہ کسی سے مذہب اور مسلک پوچھا جائے گا، بلکہ جو بھی ضرورت مند ہے وہ اس ٹوکری میں سے نان اور روٹی وغیرہ اٹھائے اور آگے چلا جائے۔ تو یہ مدد کا بڑا اچھا اور بڑا انوکھا طریقہ ہے۔ بے شک اس طرح کے جو طریقے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی پہل ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جن کو کوئی دینے والا نہیں ہوتا، جن کو مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، یا بھوکے لوگ ہیں، اس میں مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو سب کی مدد کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ نیکی کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کے حصے میں نیکی بھی لکھی جائے گی۔ عام طور سے جب ہم کسی کی مدد کرنے جاتے ہیں تو کبھی کبھی ریا کا، کون سا آ رہا ہے مفتی صاحب، یہ کون سے ایریے میں ہیں؟ جی اورنگ آباد میں ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کا ڈسکرپشن میں نام بتا دوں گا۔ فی الحال کیا کٹ کٹ گیٹ سینٹر ایسا کچھ نام ہے، کٹ کٹ ہے یا کٹ کٹ ہے مجھے پتہ نہیں، کٹ کٹ یا کٹ کٹ گیٹ سینٹر کے نام سے ہے، تو اورنگ آباد میں اس جگہ ہے یہ، تو پروانہ نان سینٹر۔ اچھا آپ اورنگ آباد سے ہیں؟ جی جی، پروانہ نان سینٹر کے نام سے ہے، کٹ کٹ یا کٹ کٹ گیٹ سینٹر کا نام ہے، مجھے صحیح سے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ہاں ہوٹل کا نام اور اس کا وہ یاد ہے۔ اچھا جی جی، کٹ کٹ گیٹ، جی جی صحیح، آپ نے صحیح لکھا ہے نکھت جی، آپ نے صحیح لکھا ہے، کٹ کٹ گیٹ، تو وہیں پر ہے پروانہ نان سینٹر کے نام سے۔ ان لوگوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے کہ ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے برابر میں کہ جو لوگ نان خریدنے آ رہے ہیں، 10 اپنے گھر کے لیے خرید رہے ہیں، تو ایک کسی غریب کی نیت سے خرید کر کے یہاں ٹوکری میں رکھ دیجئے، اور غریبوں کو اجازت ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہو وہ ٹوکری میں سے نان اٹھا کر کے لے کر کے چلا جائے۔ اور دیکھو نام بھی کتنا اچھا لکھا ہے کہ نیکی کی ٹوکری، صحیح بات ہے، نیکی کی ٹوکری، تو ہم نیکی کر رہے ہیں اور یہاں ڈالتے ہیں۔ جیسے پہلے کہاوت تھی نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ بھئی میں نے نیکی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ تو بندہ حالانکہ ایک نان کتنا گا، 5 روپے کا، زیادہ سے زیادہ جو ہے 10 روپے کا، تو بجائے اس کے کہ آپ وہ غریب کو دیں، بات تو ایک ہی ہے، آپ غریب کو دیں، لیکن اس میں یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو دیں تو شاید ریاکاری کا شبہ ہو جائے، یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مانگتے ہوئے شرم کرتے ہیں تو ان تک نہ پہنچے، تو اس لیے یہ ایک نان خرید کر کے اس ٹوکری میں ڈال دیجئے، جس کو ضرورت ہوگی وہ آ کر کے لے کر کے جائے گا۔ نہ نام پوچھتے ہیں، نہ مسلک مذہب پوچھتے ہیں، نہ کوئی اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ خریدتے ہیں، جو ضرورت مند ہے بس وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ میں صحیح معنوں میں مستحق ہوں یا نہیں ہوں، تو جو مستحق ہے وہ آئے اور وہاں سے اٹھا کر کے لے کر کے چلا جائے، اپنی ضرورت، اپنا کھانا پینا، راشن پانی وغیرہ پورا کر لے۔ تو یہ بڑا اچھا قدم ہے، بڑی اچھی پہل ان لوگوں نے کی ہے۔ ہم سب کو اس طرح کی پہل کرنی چاہیے، جس کا جو پیشہ ہے، جس کا جو طریقہ ہے، اس طریقے سے لوگوں کی مدد کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈنے چاہیے۔ یہ حقیقت بات ہے، اگر ہم صحیح معنوں میں لوگوں کی مدد کرنے اور مستحق کی اس تک اس کا کھانا، راشن پانی پہنچانے کی ہم اگر جو ارادہ کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو انشاءاللہ کوئی ضرورت مند باقی نہیں رہے گا۔ ایسے ہی کسی نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا کہ ایک بجلی کا جو کھمبا ہوتا ہے، بجلی کا جو کھمبا ہوتا ہے، پول ہوتا ہے، تو اس پہ کسی نے ایک چھوٹا سا جو ہے چٹھی
जो है चिपकाई हुई थी कि फ़लाँ औरत के, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था एक बूढ़ी औरत का कि उसके 50 रुपये गिर गए हैं, भाई जिसको मिले वो मुझ तक पहुंचा दे। यानी किसी औरत के नाम से ये ऐलान जो है छपवा करके लिखा गया था कि भाई मेरे यहाँ 50 रुपये गिर गए हैं, जिसको मिले वो मुझ तक पहुँचा दे, मेरा एड्रेस ये है। अब जो भी बंदा उसको पढ़ता वो उसके घर पे जाकर के कुंडी खटखटाता और ये कहता यार 50 रुपये की तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी गरीब की मदद हो जाएगी उससे। तो जाकर के कुंडी खटखटाई, देखा तो बूढ़ी औरत है, तो बोला लो अम्मा जी ये आपके 50 रुपये। हालांकि वो अपनी जेब से दे रहा था, उसके नहीं थे, वो अपनी जेब से दे रहा था ये सोच करके कि यार 50 रुपये की तो बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, किसी की मदद हो जाएगी, लाओ मैं अपनी जेब से दे देता हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बाहर निकले और ये कहने लगी कि बेटा मेरे कोई 50 रुपये गुम नहीं हुए थे, सुबह से अब तक के 20 लोग आकर के यही कह करके मुझे 50-50 रुपये दे करके जा रहे हैं, ना जाने किस अल्लाह के बंदे ने वहाँ लिख दिया है मेरी मदद करने की नीयत से, मैं वाकई मुस्तहिक हूँ, मोहताज हूँ, लेकिन वो ऐलान खुदा के कसम मैंने नहीं लिखा है और आपसे गुजारिश है कि वो ऐलान वहाँ से फाड़ते जाएँ, वो ऐलान फाड़ते जाएँ। सुबह से 20 लोग आ चुके हैं और मुझे 50-50 रुपये मुझको दे चुके हैं। लेकिन कहते हैं जब उस बंदे ने ये सुना तो उसके आंसू निकल आए कि वाकई वो पहला बंदा कि जिसने उसकी मदद का इतना बेहतरीन तरीक़ा जो है सोचा है, इतना बेहतरीन तरीक़ा उसके जहन में आया है, तो क्या ही अच्छा बंदा होगा वो, क्या ही नेक बंदा होगा वो। लिहाजा उसने कहा तो था, बूढ़ी औरत से वादा कर लिया था कि ठीक है मैं फाड़ करके चला जाऊँगा, लेकिन फाड़ा उसने भी नहीं। क्यों? क्योंकि 50 रुपये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब 20 लोग 30 लोग वही 50 रुपये जा करके किसी एक औरत को देंगे तो वो एक अच्छी खासी रकम हो जाएगी और उसकी मदद का एक बेहतरीन सोर्स, इनकम सोर्स बन जाएगा, ज़रिया बन जाएगा। तो इस तरह के अलग अलग अच्छे अच्छे तरीक़े हम लोगों को ढूंढने चाहिए दूसरों की मदद करने के। तो ये बड़ा अच्छा तरीक़ा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ इन लोगों के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस नेकी को कबूल फरमाए और हम सब लोगों को भी इस तरह के तरीक़े ढूंढ करके उनके मुताबिक लोगों की मदद करने की, जिसको जो भी आता है, जिस तरीके से भी वो लोगों तक मदद पहुँचा सकता है, तो उस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए और उन तक उनका हक़ पहुँचाना चाहिए। ये सही बात है। किसी ने कहा है कि अगर हम लोग मालदार लोग अगर सिर्फ ज़कात निकालने लगे, मुसलमान अगर अपनी सही तरीके से कैलकुलेट करके ज़कात निकालने लगे तो कोई भी गरीब और भीख मांगता हुआ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो किसी ने कहा है कि तेरी निगाह भी इस दौर की ज़कात हुई, जो मुस्तहिक है उसी तक नहीं पहुँचती। मार्केट में ऐसे बहुत सारे फेक लोग घूम रहे हैं कि हम अपनी रकम उन तक पहुँचा देते हैं, जो असल मुस्तहिक होते हैं बेचारे उन तक नहीं पहुँच पाते। बहरहाल इस काम की और ये जो अमल उन्होंने उठाया है, कदम उठाया है, इसकी तारीफ़ करना मकसद था कि वाकई माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा कदम है। और बस मैं तो यही कहूँगा कि औरंगाबाद हो या हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर जो भी लोग हों, तो वो 5 रुपये 10 रुपये इस तरह का कोई तरीका हमको अपनाना चाहिए कि जिससे गरीब लोग, भूखे लोग, ज़रूरतमंद लोग, मोहताज लोग, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। जो खाने वाले हैं, होटल वाले हैं, वो उस ताल्लुक़ से कर लें, जो दुकानदार हैं, बेकरी वाले हैं, वो उस तरीके से कर लें, जो राशन पानी वाले हैं वो उस तरीके से कर लें कि भाई 5 रुपये के चावल ले करके इसमें डालते जाएँ, जो ज़रूरतमंद होगा ले लेगा, 5 रुपये का मज़ीद आटा ले करके इसमें डालते जाएँ, जो ज़रूरतमंद होगा वो आकर के ले लेगा, जो अनाज। तो इस तरह का जिसकी जो फील्ड है तो वो इस तरीके जो है तरीक़े अपनाएं इस तरह के, और इस तरह की क्या कहते हैं प्लान तरतीब दे और इस तरह की स्कीम चालू करे कि जिससे लोगों की मदद हो जाए। मोहतशिम पाशा, जज़ाकल्लाहु खैर। तो बहरहाल ये इन लोगों ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। मेरा सलाम है उन लोगों को और दिल से दुआएं हैं उन लोगों के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इस काम में मज़ीद तरक्की दे और बरकत दे, जान माल को अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। और जो भी लोग उसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं, जो ले रहे हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बस यही बताना मकसद था कि बड़ा अच्छा कदम उठाया है और ये हमको भी उठाना चाहिए। हमको भी लोगों की भलाई के लिए, नेकी के लिए हमको भी कोई ना कोई इस तरीके का कदम उठाना चाहिए। अगर नहीं उठा सकते तो जो लोग इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो लोग इस तरह के तरीक़े अपना रहे हैं, इस तरह की स्कीम चालू कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हिस्सा हमारा चला जाए उसके अंदर, भले ही 5 रुपये क्यों ना हो, 10 रुपये क्यों ना हो। यहाँ पर मैं आपको एक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम का एक वाक़या सुनाते हुए बस इजाज़त चाहूँगा। कहते हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपने बचपन का वाक़या बता रहे हैं कि मैं और मेरे वालिद साहब हम लोग गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तो हम लोग कहीं गाड़ी से जा रहे थे तो रास्ते में एक भिखारी खड़ा हुआ मिला। तो वालिद साहब ने अपनी जेब से उसको ज़्यादा रकम निकाल करके दी, ज़्यादा रकम। तो मैंने कहा अब्बा जी अगर आप इसको थोड़ा देते तो भी ये खुश हो जाता, ये तो इतने का मुस्तहिक नहीं था, जितनी बड़ी रकम आपने इनको दी है तो ये तो इतने का मुस्तहिक नहीं था, आपने इसको ज़्यादा दिया, अगर ये कम देता तो, अगर आप कम देते तो भी ये खुश हो जाता। तो आपने फरमाया कि बेटा जिस गाड़ी में तू बैठा है तू भी उसका मुस्तहिक नहीं है, जिस गाड़ी में तू बैठा है सही मायनों में तू भी उसका मुस्तहिक नहीं है। इसलिए ये मत देखो कि सामने वाला उतनी बड़ी रकम का मोहताज है या नहीं, मुस्तहिक है या नहीं, बस तुमसे जो भी बन पड़े दे दो। इसलिए कुरान करीम में कहा गया वह अम्मा साइला फला तनहर, के साइल को, मांगने वाले को कभी झिड़कना नहीं है। अगर आपसे हो सकता है तो मदद करो। हातिम ताई के बारे में आता है कि एक औरत उससे शहद मांगने आई
کہ مجھے ذرا سا پیالی کے اندر شہد چاہیے، تو حاتم تائی نے ایک مشکیزہ بھرا ہوا اتنا سارا شہد مشکیزہ بھرا ہوا اس عورت کو دے دیا۔ تو جو خادم تھا، غلام تھا، اس نے کہا کہ حضور والا یہ تو ذرا سا مانگنے آئی تھی ایک پیالہ، اگر آپ دے دیتے تو وہ خوش ہو جاتی۔ تو حاتم تائی نے فرمایا، حاتم تائی جو سخاوت کے اندر بڑا مشہور تھا، تو حاتم تائی نے یہ کہا، جواب لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے اور ذہن میں اپنی زندگیوں میں لانے کی اور اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ بھائی اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا، اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے۔ ہماری جو حیثیت ہے، حاتم بھائی بھلا اگر ایک مشکیزہ شہد دے دے گا کیا فرق پڑے گا اس کو؟ تو کہا کہ وہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا، ہم نے اپنی حیثیت کے لیے دیا ہے، ہم نے اپنی حیثیت کے حساب سے دیا ہے کہ یہ ہمارے لیے جو ہے سبکی کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے، کوئی ایک پیالہ مانگے ہم ایک پیالہ ہی دیں، حالانکہ ہم اس سے زیادہ دے سکتے ہیں۔ تو جو لوگ لاکھوں کے کروڑوں روپے کی گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ضرورت مند کو 5-10 روپے ہی دیتے ہیں۔ جو بھلا اپنی گاڑی کے اندر کہیں 1000 روپے کا پیٹرول ڈلواتا ہے، اگر وہ 500-1000 روپے کسی غریب کو مانگنے والے کو دے دے تو اس کی ویلیو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو جو نوازا ہے اس سے بڑھ کر کے دینا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ دے گا جس کے آپ مستحق ہیں، اور جس کے آپ مستحق نہیں ہیں وہ بھی آپ کو دے گا۔ آپ کی حیثیت سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اگر آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے دیں گے۔ تو اسی لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل بھی ہمارے اوپر ویسے ہی ہوں گے۔ تو اس لیے گزارش بس یہی ہے کہ اورنگ آباد والوں نے، پروانہ نان سینٹر والوں نے جو نیکی کی ٹوکری رکھی ہے، اور یہ جو اس طریقے سے غریب بھوکے لوگوں کی مدد کرنے کا جو طریقہ ڈھونڈا ہے، بڑا اچھا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں کی، لینے والوں کی، سب کی جان مال میں برکت دے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس یہ عرض کرنا مقصد تھا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔